بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ امید کرتا ہوں تمام ناظرین و سامعین خیرافیت سے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ کے سامنے ہم نے تقریباً 15 دن پہلے ایک ویڈیو بنائی تھی مقام کرد کی ویڈیو، اور اس میں ہم نے کہا تھا کہ انشاءاللہ آنے والے 15 دنوں میں ہم دوسرا لہجہ بچوں کو سکھا سکیں گے۔ تو الحمدللہ ثم الحمدللہ آپ کے سامنے جو بچے بیٹھے ہوئے ہیں انشاءاللہ آپ دیکھ لیں گے، ان بچوں نے مقام جہار کا لہجہ سیکھ لیا ہے۔ میں کوشش کروں گا مختصر سی ویڈیو بنے تاکہ آپ کے لیے بھی پریشانی کا باعث نہ ہو۔ لہجہ سکھاتے وقت جن چیزوں کا خیال رکھنا ہے، سب سے پہلے لہجے کا انتخاب ہونا چاہیے کہ آپ کس لہجے کو بچے کو سنوا رہے ہیں۔ لہجہ ایسا ہو، ایسے بڑے قاری کا لہجہ ہو کہ جس کی پڑھتے وقت اگر بچے اس لہجے کو سیکھیں تو ادائیگی میں ان کی غلطیاں نہ ہوں۔ شیخ ایوب صاحب کا لہجات، جتنے بھی لہجات ہیں، آپ ان تمام لہجات کو بچوں کو سنوا سکتے ہیں تاکہ وہ لہجے بچے سنیں اور ان کو سیکھ سکیں۔ تو سب سے پہلے یہ ہے کہ لہجے کا انتخاب ضروری ہے۔ دوسرے نمبر پر آپ کا ٹائم مختص ہونا چاہیے، یعنی آپ روزانہ اسی ٹائم بچوں کو لہجہ سنوائیں۔ اگر آپ نے مثال کے طور پر 4:30 بجے مقرر کر لیے ہیں تو آپ نے 4:30 بجے ہی بچوں کو لہجہ سنوانا ہے۔ یہ نہیں کہ ایک دن 4:30 بجے سنوایا، دوسرے دن فجر کے بعد سنا رہے، تیسرے دن ظہر کے بعد سنوا رہے ہیں، نہیں۔ آپ نے 4:30 کا انتخاب کیا تو 4:30 بجے ہی آپ کا لہجہ چلنا چاہیے۔ تیسرے نمبر پر آپ کا ٹائم بھی خاص ہو، 25 سے 30 منٹ یہ ایک لہجے کے لیے ضروری ہے روزانہ کے حوالے سے۔ اگر آپ سناتے ہیں 5 منٹ 10 منٹ اور کہیں کہ بچے لہجے سیکھ جائیں گے، بالکل نہیں سیکھیں گے، کبھی بھی نہیں سیکھ سکیں گے۔ تو 25 سے 30 منٹ روزانہ آپ نے لہجہ سنوانا ہے۔ آگے چلتے ہیں کہ آپ جو لہجہ سکھا رہے ہیں اس لہجے کے سکھانے کے لیے ایک ہی رکوع کا انتخاب ہو۔ یہ نہ ہو کہ آج آپ نے سورۃ النبأ چلائی، اگلے دن سورۃ النازعات چلا رہے ہیں، اگلے دن سورۃ عبسہ چلا رہے ہیں، ایسے بالکل کبھی نہیں سیکھیں گے۔ کیونکہ جس شیخ نے جو لہجہ پڑھا ہوتا ہے ایک رکوع میں، وہ لہجہ اگلے رکوع میں نہیں پڑھا ہوتا، کسی دوسری جگہ میں وہ لہجہ پڑھا تو ہوتا ہے لیکن اس جیسا نہیں پڑھا ہوتا، وہاں اس کا انداز چینج ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا لہجہ سنانے کے لیے ایک رکوع کا انتخاب کریں۔ اس رکوع کے انتخاب کے وقت میں کچھ اس کے ساتھ لوازمات ضرور کہوں گا کہ وہ رکوع اگر بچوں نے یاد نہیں کیا ہوا ہے، جس طریقے سے ان بچوں نے اکثر بچوں نے سورۃ ابراہیم کے جو آخری رکوعات ہیں جو شیخ ایوب صاحب نے پڑھے ہیں، أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَةَ اللَّهِ كُفْرًا وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ نہیں پڑھے تھے۔ تو میں نے ان بچوں کو یہ یاد کروائے ہیں، ایک دن سبق بند کرا کے یہ میں نے سبق ان کو مطالعے میں دیا اور باقاعدہ انہوں نے مغرب میں یاد کیا اور فجر میں نے ان بچوں کا یہی سبق سنا ہے۔ تو ضروری ہے کہ جو لہجہ آپ سنوا رہے ہیں، جو آیتیں سنوا رہے ہیں، وہ آیتیں ان بچوں کو یاد ہونی چاہیے۔ ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ جس وقت بچے شروع کریں گے، لازمی بات ہے بسم اللہ سے شروعات ہوتی ہے، تو بسم اللہ ان بچوں کو اس لہجے میں آنا فرض ہے۔ اگر ان بچوں کو آپ نے بسم اللہ سکھا دی ہے اس لہجے کی، کسی بھی لہجے کی، تو ان بچوں کے لیے اس لہجے کو پورا کور کرنا، جتنے بھی پڑھیں گے، رکوع پڑھتے ہیں، 2 رکوع پڑھتے ہیں، 3 رکوع پڑھتے ہیں، ان کو پڑھنا آسان ہو جائے گا۔ آگے چلتے ہیں اپنے روزمرہ کے کاموں کے حوالے سے، جو میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی عرض کی تھی باتیں کہ آپ نے شروع کی 3 دن ان تمام بچوں کو وہ لہجہ سنوانا ہے، بس فقط سماعت کریں گے۔ 4:25 ہوئے، 4:30 ہوئے، آپ نے وہ لہجہ لگایا اور بچے سن رہے ہیں، غور سے سنیں۔ کوشش کریں کہ ان کو تحیات کی شکل میں بٹھائیں اور توجہ کے ساتھ نگاہیں ان کی نیچے ہوں اور لہجہ خوب غور سے سن رہے ہوں۔ تو اس طریقے سے آپ نے ان کو 3 دن سنوانا ہے۔ اگلے 3 دن جو چوتھا دن شمار ہوگا، یہ کہ اس شیخ کی آپ نے ریکارڈنگ لگائی اور ان بچوں نے سنی، ٹھیک ہے، 2 منٹ لگا دی، مثال کے طور پر 7-8 منٹ کی ریکارڈنگ ہے، 2 منٹ آپ نے لگا دی اور ان بچوں نے سنی۔ اب آپ نے ان بچوں سے کہنا ہے کہ ساتھ ساتھ آپ پڑھتے رہیں۔ اب ریکارڈنگ الٹی ہوئی ہے اور بچے ساتھ پڑھ رہے ہیں، اس طریقے سے آپ نے بچوں کو 3 دن مسلسل اس طریقے سے چلانا ہے۔ 6 دن ہو گئے ہیں۔ 6 دن کے بعد اگلے 7ویں دن یہ کرنا ہے، آپ نے بچوں کا انتخاب کرنا ہے۔
بعض بچے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ بہت جلد لہجہ لے لیتے ہیں، تو ان بچوں سے آپ نے پڑھوانا ہے۔ مثال کے طور پر 4 بچوں نے اس لہجے کو لے لیا، اب ان 4 بچوں کو شروع میں بھی بٹھا سکتے ہیں، یا ہر لائن میں ایک بچے کو بٹھا دیا آپ نے اور ان بچوں سے کہیں کہ آپ پڑھیں۔ وہ بچہ لہجہ شروع کرے گا، وہ پڑھے گا، پھر دوسرا پڑھے گا، پھر تیسرا پڑھے گا، پھر چوتھا پڑھے گا، اس طریقے سے ان بچوں سے آپ نے پڑھوانا ہے۔ یہ 4 دن چلے گا۔ اب آگے رہ جاتے ہیں ہمارے 5 دن رہ جاتے ہیں، ان 5 دنوں میں ان تمام بچوں سے آپ نے پڑھوانا ہے۔ شروع میں وہ بچے پڑھیں گے جنہوں نے اچھی طریقے سے ضبط کیا ہوا اس لہجے کو، اس کے بعد پھر باری باری ایک آیت مثال کے طور پر آپ پریکٹس کے طور پر آپ کے سامنے بچوں سے پڑھوا بھی دیتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ دوسرے جو 3 دن ہیں ان کی ترتیب ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والضحى واللیل اذا سجى، والضحى واللیل اذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى، ولسوف يعطيك ربك فترضى۔ اس طریقے سے یہ 3 دن آپ کا یہ کام چلے گا۔ اب جو اگلے والے 3 دن ہیں جو میں نے عرض کیے ہیں کہ شیخ پڑھے گا وہی روکیں، شیخ پڑھے گا اور بچہ اس کے ساتھ پڑھتا رہے گا۔ اب ایک بچہ پڑھے گا، عبد الرحمن پڑھے گا، أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى، آگے پڑھتے رہو دونوں۔ فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث۔ ہاں، یہ طریقہ آپ لوگوں نے اپنانا ہے۔ تو اس طریقے سے چلے گا۔ آخر والے جو 5 دن بچے ہیں، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ان آخر والے 5 دنوں میں تمام بچے اس لہجے کو پڑھیں گے۔ اب آپ کے سامنے جو آیتیں میں نے ان کو پڑھ کر سنائی ہے اور ان کو میں نے یاد بھی کرائی ہے اور لہجہ بھی انہوں نے سیکھا ہے، انشاءاللہ ترتیب کے ساتھ کچھ بچے آپ کے سامنے لہجہ پڑھیں گے۔ آپ سماعت فرمائیں۔ ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار ما شاء الله قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قوم إلا قوم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال۔ آگے چلیں۔ الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم بس ما شاء الله۔ فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار
وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. ما شاء الله. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. आगे तालिब इल्म अब्दुर्रहमान सूरतुल क़द्र शुरू करें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदराक मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर तनज़्ज़लुल मलाइकतु वरूह فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من دافع ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل
وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. یہ تمام بچوں کی لہجات آپ نے سماعت فرمائے ہیں اور امید کی جا سکتی ہے کہ انشاءاللہ آپ کو پسند آیا ہوگا. یہاں ایک بات میرے جو کرنا ضروری ہے یہ ہے کہ ان لہجات کو سیکھنے کے لیے ایک شرط یہ ہے کہ آپ کے بچوں نے 1-2 لہجے سیکھے ہوئے ہوں، تب ہی آپ جا کر دوسرے لہجات 15 دنوں میں سیکھ سکیں گے. تو یہ آسان طریقہ ہے، آپ بھی اپنی کلاسوں میں اس طریقے کو لائیں اور کوشش کریں کہ اپنے بچوں کو اچھی طریقے سے لہجات سکھائیں، اور 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں بلکہ 4 سے 5 6 لہجات کوشش کریں کہ آپ کے بچے ان تمام لہجات کو پڑھ سکیں. تو یہ تھا ہمارا مقام جہار کا لہجہ. اس سے 15 دن پہلے مقام کرد تھا، اور آنے والے دنوں میں انشاءاللہ آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. مقام نہامند بچوں کو سکھائیں گے. آج جیسے ہم نے پچھلی ویڈیو میں کہا تھا کہ آنے والی 10 تاریخ کو، اور آج ہے 9 تاریخ، ایک دن پھر بھی بچا ہوا ہے. تو دیکھتے ہیں اس ویڈیو کو میں آج شیئر کروں یا پھر کل شیئر کروں. تو سمجھو اب 10 تاریخ ہے، کل کی 10 تاریخ ہے، تو آنے والی 25 تاریخ کو انشاءاللہ اگر زندگی رہی آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی مقام نہامند کے ساتھ. اور ساتھ ساتھ میں آخر میں یہ ایک بات عرض کرتا چلوں کہ یہ ویڈیو آپ اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کیا کریں، اور کمنٹ میں مجھے ضرور بتائیں کہ آپ کو اس سے فائدہ ہو رہا ہے نہیں ہو رہا، یا یہ کہ آپ نے یہ طریقہ اپنی کلاسوں میں اپنے مدارس میں شروع کیا ہے کہ نہیں، اور لائک بھی کر دیا کریں تاکہ مجھے موٹیویشن مل سکے. اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.